مولاي صل وسلم دائما أبدا على قلوبا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا اللہ رب العزت ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے ان آیات مقدسہ کے اندر قیامت کے ہولناک دن کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے. فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی ایک زلزلہ آئے گا. یہ سارا نظام اللہ پاک اس کو ختم فرما دے. اس وقت یہ اللہ حکم فرمائے گا حضرت اسرافیل سے، زمین یہ حکم سنے گی، آسمان، پہاڑ، تو ان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں، مضبوط ہیں. زمین جب سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسی زمین کے اوپر انسان آباد ہے. اس کے کھیت ہیں، اس کی زمینیں ہیں، اس کے مکانات ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے وزنی سامان یہ اٹھا کے کھڑی ہے زمین. اور آسمان جب سے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے اسی طرح کھڑے ہیں. تو جس وقت یہ حکم سنتے ہی ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا، یہ کانپیں گے. تو فرمایا اس دن کی جو مقدار ہے، ایک دن کی مقدار 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو فرمایا نفخہ اولا، جو پہلی پھونک ہوگی حضرت اسرافیل کی، تو فرمایا یہ سارے نظام کو ختم کر دے گی. انسان اگر زندہ آئے، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جانور بھی، شجر بھی، حجر بھی، آسمان بھی، زمین بھی، یہ ختم ہو جائیں گے. فرمایا اس کے بعد 40 سال کا عرصہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں 40 عرصہ اسی طرح ہوگا. آگے اللہ پاک نے فرمایا تتبع الرادفہ، فرمایا اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا. تو پہلے تو یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. فرمایا اس کے بعد جو اور جھٹکا ہوگا، ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آئیں گے، زمین کے بھی، آسمانوں کے بھی، پہاڑوں کے بھی، ہر ایک چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آئیں گے. فرمایا اس دن کیا ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، ہر ایک کے دل کانپ رہے ہوں گے. قلوب کہتے ہیں یہ قلب، اس کو عربی کے اندر قلب کہتے ہیں. جو زیادہ دل ہوں اسے قلوب کہتے ہیں، یہ قلب کی جمع ہے. فرمایا قلوب یومئذ، اس دن، یوم اس دن یعنی معاشر کے دن، واجفہ کہ وہ دل کانپ رہے ہیں. آج انسان کو اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے. تو ہر ایک انسان کو ایسا مرتبہ مقام نہیں ہوگا کہ ہر انسان کانپ رہا ہے. اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ حضور نے فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے اللہ پاک ان کو دعوت دے گا، اور عرش الہی کے سائے کے نیچے آ جاؤ. فرمایا قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے 7 شخصوں کے بارے میں ذکر فرمایا. یہ نہیں کہ ان کی تعداد 7 ہوگی، جو ایسے
اپنی زندگی گزاریں گے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہوں گے۔ فرمایا ایک وہ نوجوان جس نے جوانی احکام الہی کے اندر گزاری ہے۔ فرمایا اگر کسی عورت نے، کسی خوبصورت جوان عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی، اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اس نے کہا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا، تو طاقت رکھتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ جب وہ نوجوان جس نے جوانی کے اندر توبہ کی ہے اور میں گناہ نہیں کروں گا، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ اے نوجوان آ جا عرش الہی کے نیچے، یہ سایہ ہم نے تیرے لیے تیار کیا۔ اور ایک وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، معلق رہے، لٹکا رہے۔ نماز ہم نے صبح کی ادا کی ہے تو اپنے کاروبار کی طرف ہم نکلیں گے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی مزدوری پہ جا رہا ہے، لیکن دھیان اس کا مسجد کی طرف ہے کہ کب میرے کانوں کے اندر اذان آئے گی، اللہ کی دعوت آئے گی، میں دوبارہ اللہ کے گھر میں فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو فرمایا یہ جوان بھی یہ نہ سمجھیں کہ قاری صاحب جوان کی بات کر رہے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، تو معاشر کے دن جنت کے اندر ہر آدمی جوان ہوگا، جنت کے اندر ہر آدمی کو اللہ جوان عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا وہ نوجوان ہے کہ بزرگ ہے، اس کی زندگی ایسے گزری کہ میں نے مسجد کی طرف دھیان ہے اس کا، میں نے اللہ کے گھر میں فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے جانا۔ تو فرمایا اس کو بھی کہ یہ معاشر کے دن لوگ اس کے اوپر رش کر رہے ہوں گے، کاش کہ آج ہم نے وہ عمل کیا ہوتا، اللہ کی صدا آتی ہم عرش الہی کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، فرمایا اس دن جو دل ہوں گے وہ کانپ رہے ہوں گے، ابصارھا خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور وہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ آیات اللہ پاک اس کے اندر یہ ذکر کر رہا ہے، یہ کفار کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کئی سہارے بنائے گا۔ یہ قرآن بھی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ آپ نے اپنی سنگت کو اپنایا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، فرمایا یہ مسجد بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گی۔ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ بیت اللہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ خانہ کعبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور فرمایا جس حجر اسود کو تم نے بوسے دیے، فرمایا یہ حجر اسود بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا ماہ رمضان کے روزے تم نے رکھے، یہ ماہ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے سہارے بنا لیں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن پھر ہمیں پریشانی اٹھانا پڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا اسی طرح نفقہ ہوگا، پھونک ماری جائے گی تو تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کے درمیان جو 40 عرصہ ہوگا، پھر دوبارہ حضرت اسرافیل کو اللہ حکم فرمائے گا کہ دوبارہ پھونک مارو، اسے نفقہ ثانی کہتے ہیں۔ فرمایا جس وقت دوبارہ حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے، ہر ایک چیز زندہ ہو کے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرمایا یہ جو انسان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دم کی ہڈی ہے، فرمایا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دم کی ہڈی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی سے ہر انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ پاک آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ فرمایا یہ انسان ایسے اٹھیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے کھیتوں کے اندر، یہ انسان اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور معاشر کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اس دن کافر کہیں گے کیا ہم الٹے پاؤں لٹائے جائیں گے؟ اس وقت کافروں کو، یہ انسان مسلمان ایماندار سیدھے چلیں گے اور کفار پیچھے چلیں گے۔ اور اسی طرح ان مومن کی شان ہوگی، معاشر کے دن رب کا دیدار بھی ہوگا، جس کے لیے اس دنیا کے اندر یہ تھوڑا ایک ویزا یہاں دنیا کے اندر لے کے آئے۔ جس طرح ایک طالب علم
پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پھر ڈگری ملتی ہے 14 سال 15 سال کے بعد، پھر وہ اپنی نوکری کے لیے وہ انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، تو جس وقت انٹرویو دیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، پھر اسے نوکری مل جاتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم 70 سال 80 سال 100 سال ہم انٹرویو دینے کے لیے آئے، ہماری نوکری آگے ہے، ہمارا مقام، ہمارا دفتر، ہماری رہائش آگے، ہم نے جا کے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا صرف انٹرویو کے لیے ہے، یہ دنیا مومن کے لیے حضور نے فرمایا قید خانہ ہے، فرمایا یہ پھونک پھونک کے دیکھ دیکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ تو اس زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کو اسی زندگی سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، اور تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی قیامت آئے گی پھر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، فرمایا اس کے پیچھے پھر ایک اور دھکا ہوگا کہ ہر ایک چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور دل جو ہوں گے وہ کانپ رہے ہوں گے، آج میں ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس لیے ایک مقام میں نے پہلے درس کے اندر بتایا کہ 3 مقام پہ کوئی آدمی کسی کو نہیں پہچانے گا، 3 مقام پہ، ایک پل صراط کے موقع پر، اور ایک جس وقت اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا اس وقت، اور پھر ایک مقام جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک پل صراط کے اوپر، ایک اعمال کا وزن کرنے پر، اور ایک جس وقت یہ انسان رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ پاک اس سے سوال فرمائے گا، تو اس وقت انسان کو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انسان اپنے ماں باپ کو بچانے کا ایک موقع، آگے درس آ رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے ایک بندے سے کہے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ اور تمہیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، یعنی اس وقت یہ پہچان ہے کہ ہاں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو فرمایا نیکی نہیں ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں مایوس ہو کے واپس آئے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا جس کے ساتھ تو اتنی محبت کرتا تھا، اور یہ تیری ماں، تیرے والد، تیرے بھائی سب کچھ کرتے تھے تیرے لیے، آج دیکھ لیا تم نے، وہ انہوں نے ایک نیکی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور میں نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ فرمایا آج بھی تجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیرا رب تجھے دے رہا ہے، بخشش اور مغفرت کا پروانہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ تو فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور کافر کہیں گے کہ آج ہم الٹے پاؤں لٹائے جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ آج کا جو دن ہے 2022 کا پہلا دن ہے، پچھلا سال جو ہم نے گزارا ہے، آپ اپنا خود ہی محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی پچھلا سال کن کاموں کے اندر گزار کیا ہے۔ آج ابتدا کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ ہم وہ کچھ کریں گے جس کے اندر اللہ کی بھی رضا ہو، اللہ کے حبیب کی بھی رضا ہو، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہو۔ ہم اپنا احساب خود کریں کہ میں روزانہ کتنی نیکیاں جمع کر کے آگے بھیج رہا ہوں، میں لکھوا رہا ہوں۔ تو نئے سرے سے اپنی زندگی کا آج کے دن سے کہ میں نے سال ایسے گزارنا ہے، اتنے میں نے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، اتنے نوافل ادا کرنے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور کسی یتیم غریب مسکین کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ عہد کر لیں کہ میں نے یہ سال ایسے گزارنا، اور جن ہمارے محسنین نے، ہماری ماں بہن بیٹیوں نے اپنا خون لہو دے کر ہمیں پاکستان ایک تحفے کے طور پہ دیا ہے، ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے کل جمعے کے اندر کہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کا ایک یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی انسانوں کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ غور کریں لفظ کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک۔ تو ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ تو یعنی اسی کے ساتھ یہ نسبت ہے، حضور پاک کرنے کے لیے آئے تو ہمارے ملک کا نام بھی پاک ہے۔
تو یہ حضور کے ساتھ نسبت مل رہی ہے، یہ حضور کی نگاہ نبوت ہے۔ اس ملک کو ختم کرنے کے لیے بہت ملکوں نے اس کوشش کی کہ پاکستان کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ملک ہیں، اور ان اسلامی ملکوں میں سے اگر ایٹمی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور جب بھی حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو یہی پاکستان سے نوجوان اٹھتے ہیں، اور کبھی ممتاز قادری کی صورت کے اندر، اور کبھی علم الدین کی غازی علم الدین شہید اٹھتا ہے اور اس ہندوؤں کو قتل کرتا ہے، واصل جہنم کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سرزمین بڑی زرخیز ہے۔ یہاں میں نے کل جمعے کے اندر کہا کہ ایک تجزیہ آیا تھا اخبار کے اندر کہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والا کون سا ملک ہے؟ فرمایا پاکستان ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ ملک خیرات کرنے والا کون ہے؟ فرمایا پاکستان ہے۔ اور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے؟ تو پاکستان ہے۔ تو اس لیے ہم گناہ گار سیاہ کار ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر لاکھوں عیب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس ملک کے لیے آپ دعا کریں، اللہ ہمارے ملک کی، پاکستان کی تا قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دینی اچھی قیادت عطا فرمائے، جو علم اس ملک کو، جو اس کا ترا امداد ہے، اس کو پوری دنیا کے اندر اجاگر کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔